اپنی بیوی کو کہتے ہیں اے تو کیڑے کارٹون جام چھڑے نے, یہ کارٹون کہاں سے لفظ آیا ہے, یہ کس نے دیا ہے لفظ, یہ کارٹون کیڑے تو جام چھڑے نے. ایسے لفظ کہنے سے آپ کا بچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اختیار نہیں کرے گا, پھر وہ ٹوم اینڈ جیری یا موٹو پتلو کی صورت کو اختیار کر کے ان کی نقلیں کر کے بوڑھے بابا کا مذاق بھی اڑائے گا اور تیرے ساتھ بھی مذاق کرے گا جب تو نے اس کو کارٹون کہا ہے. اور ادھر ماں کون سا کام ہوتی ہے, بچے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے عمل سے زیادہ, آپ کے عمل سے زیادہ, آپ کے بول سے زیادہ آپ کا عمل جو ہے وہ بچوں کے لیے تربیت میں سب سے زیادہ اہمیت کے عامل ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ مسلمانوں کے گھروں سے عزت کے جنازے اتر رہے ہیں. اپنے چھوٹے بچے کی چھوٹے سے ہی تربیت کرنا شروع کریں. اس کو بیٹی کو ہاف بازو کبھی نہ لے کے دیں, کبھی ڈرامے نہ دیکھنے دیں. آج شادی بیاہ کے موقع کے اوپر لاکھوں روپیہ لگا کے ساڑیاں لی جاتی ہیں, ایسے لہنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے, عورت کی چھاتی نظر آ رہی ہوتی ہے, بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غیرت مند بھائی کا جنازہ نکل رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ وہ سفید داڑھی, جی کو نا اپنے بچوں کی کوئی تربیت ہے, انہوں کوئی سکھا لو, جی سیدھے سادے بندے سنتے پتہ ہی نہیں لگتا ہے چیزیں. اچھا آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کو سکھانا ہے کہ بیج کیسے ڈالنا ہے, فلاں کھاد کیسی ڈالنی ہے, فلاں بیج فلاں قسم کا زیادہ پیداوار دیتے ہیں, فلاں دنوں میں فلاں کیسے بیجنا ہے, یہ تجھے پتہ ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ فجر کے ٹائم اٹھا کے مصلی پہ کھڑا کرنا تیری ذمہ داری ہے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تسبیحات, تمجیدات, تحلیلات, تکبیرات, ہمہ قسم کی بڑائیاں, وڈائیاں, خوبیاں اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص. آن گنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء, امام الانبیاء, آپ اور میرے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص. رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام, مشائخ اعظام, محدثین اعظام, اساتذہ کرام, امت مسلمہ کے لیے. یقیناً آج کا خطاب میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے, کیونکہ استاد العلماء تشریف فرما ہیں. ان کی اجازت کے ساتھ اپنا سبق آپ احباب کو سنانا چاہتا ہوں, تاکہ شیخ محترم کی جانب سے میری بھی کوئی اصلاح ہو سکے. نسل اور فصل کی بقا کے لیے اولاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جس طرح زمین کی پیداوار کے لیے بیج کا ہونا ضروری ہے, انسان کی پہچان کے لیے اس کی اولاد کا ہونا ضروری ہے. استادوں کی پہچان کے لیے ان کے شاگردوں کا ہونا ضروری ہے. مسجد کی پہچان کے لیے اچھے مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے. جس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں, اسی طرح ایک اچھا والد ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی اولاد, اچھی تربیت کرنا بھی ضروری ہے. کانچ کے برتن پھینکے نہیں جاتے, بلکہ میز پہ سجا کے رکھے جاتے ہیں. پاؤں کے نیچے ان کو ٹھوکر لگنے سے بچانے کے لیے بلندی پہ رکھا جاتا ہے. اگر ہم ان کانچ کے برتنوں کی حفاظت نہ کریں, اپنی الماریوں سے اٹھا کے
ان کو ہم زمین پہ رکھ دیں کوئی بھی کانچ کا برتن بچ نہیں سکتا۔ آبگینے اور نگینوں کو ہم اپنی انگوٹھیوں سے نکال کے خرید کے ان کو ہم کسی گلی کے اندر ڈال دیں تو پھر اس کو چور چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے اور آپ کے بچے، میرے اور آپ کے یہ ننھے پھول، یہ امت مسلمہ کو سہارا دینے والے یہ ننھے پھول، یہ ہمارے کانچ کے برتن ہیں، یہ آبگینے ہیں، یہ نگینے ہیں۔ آج افسوس اس بات کا ہے ہم نے نگینوں کی قدر کی، ہم نے کانچ کے شیشوں کے برتن کی قدر کی، ہم نے اپنے ان بچوں کی قدر نہیں کی۔ ہم نے آوارہ لوگوں کے ساتھ کہیں کرکٹ کے میدان میں بھیج دیا، کہیں فٹ بال، کہیں ہاکی کے میدانوں کے اندر بھیج دیا، کہیں کے اوپر سنوکر کھیلنے کے لیے، کہیں کس کلب میں، کہیں کس کلب میں آوارگی کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اور افسوس اس بات کا ہے، دل رنج زدہ اس بات پہ ہے کہ والد کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میری اولاد اس قدر گر چکی ہے کہ وہ نشہ کرنے لگ پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے، اولاد دینا یہ صرف اللہ کے اختیار کے اندر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ للہ ملک السماوات والارض، کیونکہ زمین و آسمانوں کا مالک اکیلا اللہ ہے، خالق اکیلا اللہ ہے، داتا اکیلا اللہ ہے، دستگیر اکیلا اللہ ہے، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، حاجت روا اکیلا اللہ ہے، زندگیاں دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ جس کو بیٹے دے دے اسی اللہ کی مرضی ہے، جس کو بیٹے نہ دے بیٹیاں دے دے اسی اللہ کی مرضی ہے، جس کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دے اسی اللہ کی مرضی ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہو اللہ دے کے پھر ان کو اپنے پاس واپس بھی بلا سکتے ہیں۔ یہ کسی پیر اور کسی فقیر اور کسی گدی نشین کے اندر اتنی طاقت موجود نہیں ہے کہ وہی اولاد دے سکے۔ عام جملہ محاورہ مشہور ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو کون دے گا۔ آپ کہتے ہیں ہم اولاد مانگے، اللہ سے مانگے، خواجہ نہ دے گا تو کون دے گا، یعنی کہ ان کے نزدیک اللہ کا درجہ کم ہے، خواجہ کا درجہ زیادہ ہے۔ خواجہ کچھ بھی نہیں دے سکتا، وہ مٹی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اولاد دینے والی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ 2 سال ہوئے شادی کو، گزرے نہیں، اس نے کہا حکماء سے تھک کے پھر کہاں چلے گئے؟ حکماء سے تھکنے کے بعد پھر وہ قبروں کے اوپر، پھر وہ مقبروں کے اوپر، پھر وہی گدی نشینوں کے ساتھ جا کے بیٹھ کے کہیں پہ بکرے اور چھترے دیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں بیٹا مل جائے، اولاد مل جائے، بیٹی مل جائے۔ ادھر کا رخ کیے، کاش کہ ان حکماء، کاش کہ ان حکیموں کے علاوہ تو آتا اللہ کے دربار میں اور امیدیں اللہ سے وابستہ رکھتا۔ اللہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال کی عمر کے اندر بھی بیٹا عطا کر دیتے ہیں۔ وہ اولاد وہ اکیلا اللہ دیتا ہے۔ 84 سال کے بعد دعا دی ہے، اور کیسی اولاد کی کیسی دعا کی ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ کو بری اولاد نہیں، اللہ کو بری اولاد نہیں چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کیا کہا؟ انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے۔ بیٹا وہ ہے جس نے اللہ کی فرما برداری کی ہے۔ جو اللہ کا وفادار نہیں وہ آپ کا وفادار نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے وہ ہر ایک سے بغاوت کرے گا۔ جس کے دل کے اندر اس اکیلے اللہ کا خوف موجود نہیں ہے، اس کے دل کے اندر پھر ساری دنیا کا خوف موجود ہوتا ہے۔ سارا دن صبح 8 سے لے کے شام 6 بجے تک سر کرتے رہتے ہیں، صرف 30,000 کے لیے۔ کہیں یہ سر آ کے
اللہ کی دہلیز میں آ کے جھکایا ہوتا, کہیں یہ سر وہ قبروں کی ڈھیریوں کے علاوہ اللہ کے سامنے جھکایا ہوتا. اللہ کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے, اگر اخلاص کے ساتھ اللہ سے آپ مانگیں گے, اللہ دنیا کی ہر نعمت آپ کو عطا کر دیں گے. لیکن اس کے لیے اخلاص ضروری ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے جن کو اولادیں دی ہیں, افسوس اس بات کا ہے کہ ان والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کا نہیں پتہ کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کا احترام کیے, مسلمانوں کے بچوں کا احترام کیے, کفار کے بچوں کا احترام کیے, یہودیوں کے بچوں کا احترام کیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے صحابہ کرام, وہ ایک یہودی کا بچہ آج نظر نہیں آتا, وہ کہاں گیا ہے؟ میرے پیغمبر کو فکر ہے, آج اس یہودی بچے کے چہرے کو نہیں دیکھا. صحابہ نے فرمایا وہ بیمار ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ ہم چلتے ہیں, اس کی تیمارداری کرنے کے لیے چلتے ہیں. یہ کوئی چیف منسٹر نہیں, یہ کوئی ڈاکٹر نہیں, یہ کوئی لینڈ لارڈ نہیں, یہ کوئی فیکٹریوں اور مربوں اور جائیدادوں اور دولت کا پجاری نہیں, بلکہ یہ کون ہے؟ ایک غریب سا بچہ اور یہودی کا بچہ ہے. اور آج ہمارے گھر کے ساتھ ہمارے بھائیوں کے گھر ہیں, بہنوں کے گھر ہیں, سالوں سال ہو گئے ان سے کلام کرتے ہوئے, ان سے بات کرتے ہوئے. میرے پیغمبر کا یہ طریقہ نہیں ہے. اپنے چھوٹے سے معصوم بچوں کو روکتے ہیں, اس دروازے میں داخل نہیں ہونا, یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے, ہم نے ان کے ساتھ مرنا اور جینا ختم کر رکھا ہے. یہ تربیت کر رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ والد کہہ رہا ہے, کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ. جو تو اس کو سکھا رہا ہے, کل قیامت کے دن یہی اولادیں تیرا گریبان پکڑ کے تجھے جہنم میں ڈال دیں گی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فیصلہ یہ کریں گے کہ والدین کو جنت میں داخل, اولاد کو جہنم میں داخل کر دیا جائے. یہ اولاد جن کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے, یہ اولاد اللہ کی عدالت میں آئیں گی اور کہیں گی, اے اللہ یہ ہمارے وہ والدین ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا کمانا تو سکھایا تھا, اے اللہ تیرا قرآن پڑھنا نہیں سکھایا تھا. اے اللہ یہ وہ والدین ہیں جو خود نماز پڑھتے تھے, ہمیں نماز پڑھنے کا نہیں کہتے تھے. اے اللہ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے مربوں کے مربے لے کے میرے نام تو کیے تھے, لیکن اس میں سے عشر اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا تھا. اے اللہ یہ وہ والدین ہیں جس نے میری تربیت کرنی تھی. اے اللہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے تو ہمارے والدین کو ہمارے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے. اللہ تعالیٰ ان والدین کو بھی پکڑ کے ان اولاد کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے. اب دیکھیں کتنے آپ کے بچے فجر کی نماز کے اندر اس مسجد کے اندر آ کے موجود ہوتے ہیں. مختصر واقعہ, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے واپسی پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا, آپ ہمیں صبح جگا دینا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کی ٹیک لگے اور آنکھ لگ گئی, ادھر سورج کی کرنیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے کیا فرمایا, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو پسند نہیں کرتا. میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو پسند نہیں کرتا. اس جگہ کو چھوڑ کے اور جگہ پہ چلیں, وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں. یعنی ثابت کیا ہوا, اللہ کے پیغمبر کے نزدیک پسندیدہ گھر وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے. اور آج ایسے بستروں کو چھوڑ دیں, ایسے ٹانگ مار کے ٹھوکر لگا کے اللہ کی آواز کے ساتھ لبیک کہہ دیں, اللہ ساری دنیا کے خزانے آپ کے قدموں کے نیچے نچھاور کر دے. ڈگریاں اٹھائی ہیں جی, میں نے ایم فل کیا جی, میں نے پی ایچ ڈی کیا جی, میں نے فلانا ڈپلوما کیا جی, فلانا ڈپلوما کیا جی, اتنا سال کا تجربہ ہے جی, ایم این اے کی سفارش ہے جی, ایم پی اے کی سفارش ہے جی, فلانے کرنل کی سفارش ہے, فلانے جنرل کی سفارش ہے. اس لیے 20,000 کی نوکری مل جائے. اللہ کی قسم یہ دنیا کے دربار
دروازوں کے اوپر دھکے کھانے سے بہتر تھا تو اللہ کے دروازے میں آ کے ایک مرتبہ اپنے بچے کو مانگنا سکھاتا، اللہ تجھے عطا کر دیتے۔ ہم نے لوگوں سے مانگنا سکھایا، ہم نے اللہ سے مانگنا نہیں سکھایا۔ ہم نے لوگوں کی جیبوں کو دیکھنا سکھایا، ہم کی طرف نظریں نہیں سکھایا۔ کیوں نہیں سکھایا؟ اپنے تربیت کریں۔ بات کر رہا تھا تیمارداری کی، تو آج دیکھ اپنے مسلمان بھائیوں وجہ سے یہودی کا بچہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور آج کی وجہ سے کیا ہمسایہ گھر چھوڑ گیا، کیا جی مجبوری ہے ادھر، بس دوسرے چیزیں۔ حقیقت کیا بات ہے، اس کا ظالم بیٹا اس کی بچیوں کو تنگ کرتا ہے، اس کا بغیرت بچہ اس کی پاکیزہ بچیوں کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ اپنا گھر تبدیل کر کے جا رہا ہے۔ اس سے اچھا تھا تو ڈوب کے مر جاتا، پر مسلمانوں کی عزتوں کو بمال نہ کرتا۔ میرے پیغمبر نے یہودیوں کا احترام کیا ہے، اور آپ اپنے مسلمانوں کے گھروں کے اندر بچیوں کا احترام نہیں، ان کا تحفظ نہیں۔ یہ چوکوں پر مستنڈے کھڑے ہوتے ہیں، یہ پینٹ پتلونے پہن کے اپنے والد کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ تسی ساڑھے واسے کیتا ہی کیے جی، تسی ساڑھے واسے کی کیتا ہے؟ انہوں ویکھیا انہیں فلانے ہیں، ابے نو ویکھیا انہیں انی زمینہ بنا کے دیتے، تسی ساڑھے واسے کیا کیا ہے؟ میں دعویٰ کرنے لگا ہوں جو آپ کے والد نے آپ کے لیے کیے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا بیٹا جی آسٹریلیا پڑھنے کے لیے گئے، یورپ پڑھنے کے لیے گئے، فلاں پڑھنے کے لیے گئے، فلاں جگہ پہ پڑھنے کے لیے گئے، وہاں پر اونچی بلڈنگیں ہیں، وہاں پر صاف سڑکیں ہیں، لمبی گاڑیاں ہیں، اچھے گھر ہیں، یہاں پر آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یاد رکھیں جو یورپ کے اندر رہنے والا ہے، آپ اپنے والد سے پوچھیں ابا میں کس کا بیٹا ہوں، کہے گا کہ آپ میرے بیٹے ہیں۔ اپنی اماں سے پوچھیں اماں میں کس کا بیٹا ہوں، ماں کہے گی کہ آپ میرے بیٹے ہیں۔ جا کے یورپ کے اندر چکر لگا کے دیکھیں، بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں میرا والد کون سا ہے، ماں میرا والد کون سا ہے۔ 95% لوگ ماں نے تجھے غیرت دی ہے، ماں نے تجھے معاشرے کے اندر بدنام نہیں کیا، ماں نے اپنی عزت کو عزت کی حفاظت کر کے تیری عزت کو بچایا ہے۔ اگر ماں گندی ہوتی معاشرے کے اندر تو بھی برا سمجھا جاتا، تو یورپ کے ایڈیل کو لیتا ہے۔ کاش کہ تو حضرت اماں فاطمہ اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو لیتا، لیکن نہیں، دور دور تک بات اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں۔ اب کوئی بھی بندہ سوچ لگاؤ، ننگی تار ہو، آپ کا بچہ اس کی طرف چل کے جا رہا ہو، آپ سکون سے بیٹھے رہیں گے؟ آگ چل رہی ہو، آپ کا بچہ جا رہا ہو، آپ سکون سے بیٹھے رہیں گے؟ آپ تڑپ جائیں گے اپنے بچے کو بچاؤں ورنہ یہ مر جائے گا۔ میرے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم نے دنیا کی آگ سے بچا لیا لیکن آخرت کی آگ سے بچانے کا سوچا بھی نہیں۔ کبھی رات کو اپنے بچوں کو بٹھا کے بیٹا آپ نے تبارک الذی بیدہ الملک، یہ آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ سورۃ ملک، سورۃ سجدہ تلاوت کی ہے یا نہیں کی؟ کچھ تلاوت نہیں کیا، کیا کیا ہے بیٹا؟ ہینڈ فری لگے ہوئے ہیں، فلانے کے گانے سن رہے، فلانی فلمیں دیکھ رہے، فلانا میچ دیکھ رہے، فلانے ڈرامے دیکھ رہے، وہاں پہ بیٹھی ہوئی الگ روم کے اندر اس بوڑھے باپ کی عزت کو تار تار کر رہی ہوتی ہے، اس کی عزت کو کر رہی ہوتی ہے۔ جی ہمارا آن لائن سبق چل رہا ہے، آن لائن ہماری سٹڈی جاری ہے۔ یہ کیسی آن لائن سٹڈی ہے جو تیرے گھر سے تیری عزت کا جنازہ نکال رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت مختصر واقعہ ان بچیاں وہ جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا، وہ جلدی گھر گئی تھی تو بابا نے کیا پوچھا تھا؟ بیٹا آج جلدی گھر کیسے آئی ہیں، آپ تو لیٹ آتی تھی۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آج ہماری بکریاں لے کے پانی پلا دیا ہے اس لیے ہم جلدی آئی ہیں۔ تو باپ نے تصدیق کی ہے۔ آپ پوچھیں بیٹا سکول آج لیٹ سے کیوں گئی، جلدی کیوں آئی، کالج لیٹ سے کیوں، جلدی کیوں آئی؟ نہیں پوچھتے، کیوں؟ اندر سے ضمیر مار چکا ہے۔ کیوں نہیں پوچھتے؟ پوچھیں۔ یہ ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، والدین کو یہ خصوصی طور پہ پیغام ہے، غیرت مند بھائیوں کو پیغام ہے، غیرت مند نوجوانوں کو پیغام ہے، اپنی بہنوں کی دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ ان کو الگ نہ بیٹھنے دیں،
ساتھ اپنی سسٹر بٹھائیں، ساتھ اپنی والدہ بٹھائیں، یہ اکثر طور پہ یہ پیغام رسا ہوتی ہیں، اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالنے والی، یہ منافقت کی شکل کے اندر آپ کو دنیا کے اندر ذلیل کرنے والی یہی وہ سہیلی ہوتی ہے جس کے لیے آپ پکوڑے لا رہے ہیں، جس کے لیے برگر آ رہا ہے، جس کے لیے شوارمے آ رہے ہیں، جس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہ آپ کے گھر کا جنازہ نکال رہی ہے۔ کیوں الگ کمرے میں بیٹھیں، والدہ درمیان میں بیٹھے، بہنیں ساری بیٹھیں، کیا بات ہو رہی ہے؟ ان باتوں کی طرف توجہ دیا کریں، الگ اپنی بہنوں کو حفاظت کریں۔ آج درندہ معاشرہ بن چکا ہے، آج معاشرے کے اندر اتنی درندگی آ چکی ہے۔ آج یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر کیا ہوا ہے؟ آج ہماری مسلم بیٹیاں، آج مسلم نوجوان ایسا لباس پہن چکے ہیں جو نہ میرے پیغمبر نے پسند کیے، نہ وہ لباس جو عورتیں پسند کرتی ہیں وہ میری حضرت اماں نے پسند کی ہے، یہ ایسا لباس پہنتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آخر ہم نے مائنڈ کیا بنایا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہی نہیں ہے۔ ہم نے اے سے ایپل سکھایا ہے، کاش کہ ہم نے اے سے اللہ سکھایا ہوتا۔ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ کسی کو نہیں کہتا ہاتھ کھڑا کریں۔ کیا اگر آج آپ مر جائیں، آپ کے بیٹے کو نماز جنازہ آتا ہے؟ کیا آپ کے بیٹے کو نماز آتی ہے؟ کیا اس کو پتہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کو پتہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا کیسے ہے؟ اللہ کے سامنے آ کے پیشانی کو جھکانا کیسے ہے؟ اللہ کے سامنے آ کے اللہ کو منانا کیسے ہے؟ کیا آپ نے اپنی اولادوں کو سکھایا ہے؟ نہیں سکھایا۔ انٹرنیٹ دیا ہے، ٹچ موبائل دیا ہے، ہر ایک کو الگ الگ لے کے دیا ہے تاکہ پوری طرح پہ بغیرتی عام ہو۔ یاد رکھیں، یہ مسلمانوں کے گھروں سے عزت کے جنازے اتر رہے ہیں۔ اپنے چھوٹے بچے کی چھوٹے سے ہی تربیت کرنا شروع کریں۔ اس کو بیٹی کو ہاف بازو کبھی نہ لے کے دیں، کبھی ڈرامے نہ دیکھنے دیں۔ آج شادی بیاہ کے موقع کے اوپر لاکھوں روپیہ لگا کے ساڑیاں لی جاتی ہیں، ایسے لہنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے، عورت کی چھاتی نظر آ رہی ہوتی ہے، بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غیرت مند بھائی کا جنازہ نکل رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ وہ سفید داڑھی، جی کو نا اپنے بچوں کی کوئی تربیت ہے، انہوں کوئی سکھا لو، جی سیدھے سادے بندے سنتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا ہے نا چیزیں۔ اچھا آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کو سکھانا ہے کہ بیج کیسے ڈالنا ہے، فلاں کھاد کیسی ڈالنی ہے، فلاں بیج فلاں قسم کا زیادہ پیداوار دیتے ہیں، فلاں دنوں میں فلاں کیسے بیجنا ہے، یہ تجھے پتہ ہے؟ یہ پتہ نہیں ہے کہ فجر کے ٹائم اٹھا کے مصلی پہ کھڑا کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ اذان ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ایسا سمجھتے جیسے ہم اجنبی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا سب کیا ہے، اور آج ادھر فجر کو سوئے ہوئے نہ زہر کا پتہ ہے، نہ عصر کا پتہ ہے، نہ مغرب کا پتہ ہے، نہ باپ پڑھتا ہے، نہ بیٹے پڑھتے ہیں۔ معاشرہ تباہ ہو کے رہ گئے، مسجدیں ویران ہو کے رہ گئی ہیں، جلسے کر کے علماء کے بیانات ہو کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ساری رات تقریریں سن لی لیکن صبح کو اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ آپ کے جلسہ سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے بچوں کو پہلی صف میں لا کے کھڑا کریں۔ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ مکہ کے بہت بڑے شیخ رہے، انہوں نے غربت کے ایام بڑے دیکھے۔ ان کے والد پہلے فوت ہو گئے، والدہ کی بیماری زیادہ بڑھ گئی۔ یہ اپنے دوستوں سے پیسے ادھارے لیتے ہیں کہ مجھے ادھارے پیسے دے دیے جائیں کہ میں اپنی والدہ کی دوائی کے لیے، میڈیسن کے لیے کچھ اخراجات مجھے دے دیں، قرض مجھے دے دیں، ادھار مجھے دے دیں۔ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ ایک دن ایسے آیا، انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، کسی جگہ پہ نوکری لگ گئی، اپنی ماں کے قدموں کے اندر را کے نوکری کا سرٹیفکیٹ رکھ دیا، ماں رونے لگ پڑی۔ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ کو کیا پتا تھا کہ یہ زندگی کا ماں کا آخری دن ہوگا۔ صبح ہوئے، والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ عبداللہ تیرے اب ان پیسوں کا کیا فائدہ ہے جو تیری والدہ کے میڈیسن کے لیے استعمال نہیں ہو سکی؟ عبداللہ تیری اس دولت کا، اس نوکری کا کیا فائدہ ہے؟ تو نے کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس دن سے تہیہ کیا ہے کہ میں اپنی سیلری کو، میں اپنے اس مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ جو میں نے پہلا حصہ ہے وہ اپنی والدہ کے لیے مخصوص کر دیا ہے، دوسرا کاروبار کو مزید بڑھانے کے لیے، تیسرا گھر کے لیے۔ کہتے ہیں پاکستان کے
4 صوبوں کی بات نہیں کرتا، صرف پنجاب کے ایریے کے اندر انہوں نے اپنے والدہ کی 100 مساجد تعمیر کی ہیں اپنے والدہ کے نام کی. اور آپ نے اپنی والدہ کے لیے کیا کیا ہے؟ دھکے دیے ہیں، ان کے بال کھینچے ہیں. ساڑھے کول توریاں دوائیاں دے پیسے کوئی نہیں، او نہیں تورا او بیٹا نہیں ہے، اس کے گھر جا کر رہیں جہاں سے چلے جائیں. آپ کھانستے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ والدین مرتے نہیں ہیں، والدین کو اولادوں کے تانے مارتے ہیں. اولادوں کے گندے کرتوت والدین کو زندہ مٹی کے اندر دفن کر دیتے ہیں. معاشرے میں گلیوں میں چلنے کا چھوڑتے رہیں گے. ایسی بد اخلاقیاں قائم کی. کیوں قائم کی؟ کیونکہ تربیت کرنے والا کوئی موجود ہی نہیں تھا. بس وہ محلوں میں گالیاں دی جا رہی ہیں، باپ نکال رہا ہے، بیٹے نے نکالنی ہیں. کاش کہ تربیت ہم اچھی کرتے، باپ گالیاں نکالے اور یہ ہو کہ میرا بیٹا محدث امت امام بخاری امام مسلم کے منہج کو ماننے والا بن جائے، ان کی ڈگری تک پہنچ جائے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کا پہلے اولین آپ کا طرز عمل ضروری ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر نہیں ہو سکتا. یہ کرسی ہے، لکڑی ہے، اگر یہ لکڑی کے اوپر محنت نہ کی جاتی یہ جلنے کے کام آتی، کوئلہ بنتی، کوئلہ بن کے راکھ بن کے لوگوں کی پاؤں کے نیچے آتی. اور آج بھی یہی وجہ ہے، ہم نے لکڑی پہ محنت کر کے اعلیٰ قسم کے فرنیچر تو تعمیر کر لیے، فرنیچر بنا لیے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو وہی آگ کے اندر جلا کے، ان کو کوئلہ بنا کے، ان کو معاشرے کی یہ راکھ بنا کے ہم نے اڑا دیے. ہمیں نئی فکر. میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے روتا کیسے یہ کوئی پتہ نہیں. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک مرتبہ گزرے، دیکھا اپنے بیٹے کو، وہ تکڑی کے کپڑا مار رہا ہے اور اس کو صاف کر رہا ہے. باپ گھر چلے گئے. یہ بیٹا جب آیا گھر، والد پوچھتے ہیں بیٹا آج میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ تکڑی کے اوپر کپڑا مار کے اس کو صاف کر رہے تھے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا بابا آپ نے تربیت کی تھی کبھی حرام نہیں کھانا، میں اسی پہ پابند ہوں. آپ نے تربیت کی تھی، جو مجھ سے کوئی چیز خریدنے کے لیے آتا ہے وہ مجھے مٹی کے پیسے نہیں دیتا. یہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور ان کی دھول اور مٹی اس تکڑی کے اندر پڑ جاتی ہے. کل قیامت کے دن اللہ نے اس مٹی کے ذرات کا مجھ سے سوال کر لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اور آج ساڈا پتر بڑا ماہر ہے، ہاتھ دی صفائی بڑی آندی ہے، انہوں پتہ ہی نہیں لگن دیندا، منٹ تو پہلے چیز فروخت کر دیتا ہے. ایسے کھانے سے تو بھوکا مر جاتا تیرے لیے اچھا تھا. یہ تو حرام 999 روپے حلال کے ایک بھی تیرا حرام کا 1000 کو حرام کر دیتے. تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیرا گھر حرام کا، تیری نسلیں حرام کی. کیسے پیدا ہوں؟ قرآن کے دائی اور مسجد کے امام کیسے پیدا ہوں؟ ساڈا بیٹا جی بڑا چلاک ہے، اللہ نے بڑی ذہانت دی ہے ماشاءاللہ جی. منٹ نہیں لگتا، بڑیاں ایریا بڑی ایویں چیزاں دے منٹ لاندے چیزاں ساریاں فروخت کر کے آ جاتے. جب بھی دیے نہیں، میرے پیغمبر نے ردی کھجوروں کو الگ رکھا ہے، اچھی کھجوروں کو الگ رکھا ہے، ہر ورائٹی کی کھجور کو الگ رکھ کے الگ ریٹ لگا کے میرے پیغمبر نے بھی تجارت کی ہے. اپنے بچوں کو بھی میرے پیغمبر کی تجارت کرنے والا بنا. اور ادھر آگے چلیں، بات زیادہ نہ بڑھ جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے لیے بھیجا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں اور کھیلنے لگ پڑے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا کہ انس کھیل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پہ غصہ نہ لائے، کوئی پریشانی نہ لائے. فرمایا انس کھیل رہے ہو، بس یہی بات کی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کر لوں گا، بیٹا آپ پریشان نہ ہوں. اور ادھر کیا ہوتا ہے، کوئی نوکر کھڑا ہے، کوئی خادم کھڑا ہے، اس کو 2 مہینے کی تنخواہ نہیں دیتے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے ہمارا مال کہاں پہ پڑا ہے، کیسے سیٹنگ ہوئی پڑی ہے. اگر اس کو چھٹی دیتے ہیں تو یہاں پہ ڈیل کون کرے گا؟ میں تو نواب چودھری بن کے کرسی پہ بیٹھا ہوں، اس لیے تنخواہ روکی جاتی ہیں. اس کے گھر کے اندر جو فاقہ ہے، جو بھوک کے ساتھ، جو اس کی ماں، جو اس کے بچے، جو اس کے گھر کے اندر بہن بھائی پریشان، اس کو اس کی فکر نہیں ہے، تجھے اپنی دکان کی فکر ہے، تو حرام کما رہا. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے. چھوٹے چھوٹے بچے پنچر لگا رہے ہوتے ہیں، معصوم یتیم اور مسکین بچے، یہ کسی منسٹر کے بچے نہیں ہوتے. ان کو جا کے دڑکے نہ دیا کریں.
ان پہ جا کے روب نہ جمایا کریں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک بات ثابت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پہ روب جمایا؟ نہیں جمایا، بلکہ بچوں کو ادب سے پیار کے ساتھ سکھائے۔ آپ بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر ایسی تربیت نہ کی تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ پروفیسر عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، تربیت اولاد ان کی کتاب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ انگلینڈ کا واقعہ لکھتے ہیں، باپ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں ایک باکس بنایا ہوا ہے، اس میں 6 دن اللہ کے نام کا چندہ ڈالتے رہتے ہیں، اللہ کے نام کا چندہ ڈالتے رہتے ہیں، اور ادھر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، 10 روپے دیتا ہے، 10 بار 10 روپے کو گنتا ہے کہ یہ 10 دوں یا نہ دوں۔ اگلے جمعے امام صاحب کہہ دیں کہ فلاں کام کرنا ہے، ذرا چندہ دیں۔ وہ امام صاحب پچھلے جمعے کٹھے نہیں کیتے سن، بجلی کا بل پچھلے مہینے اکٹھا نہیں کیا تھا، وہ ظالم 10 روپے دے کے گئے۔ بجلی کی مہنگائی کو دیکھ، مسجد کے اخراجات کو دیکھ، اور ادھر معاملات کو دیکھ، تو نے کہاں پہ لے کے چلا گیا ہے؟ اور ادھر کیا ہے 10 روپے دے کے کئی سال 100 روپے دے کے کوئی بھی اینٹ لگائی ہے، کچھ بھی کیے، اس کو آپ سنوائیں نہ، اپنی نیکی کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو پشیدہ رکھیں۔ بات یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے باکس بنایا، پیسے جمع کرتے، جمعے والے دن اس باکس سے پیسے نکال کے اکٹھے کر کے بیٹے کو کہتے گنتے، بیٹا گنتا، پھر مکتبے پہ جاتے، ایک پمفلٹ خرید کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، جبکہ اپنی بلڈنگیں بھی موجود تھی، جائیدادیں اور مربے بھی موجود تھے، بینک بیلنس بھی موجود تھا، سب کچھ موجود تھا، لیکن بیٹے کی تربیت کیا کر رہا ہے؟ بیٹا مسجد کے دروازے میں کھڑے ہونے کے اندر عزت ہے، اللہ کے خادم اور نوکری کرنے کے اندر ہی عزت ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اس کا والد بیمار ہو گیا، ان کا والد بیمار، مسجد میں نہ آ سکتے تھے، تو انہوں نے کہا ابا جان اگر مجھے اجازت دیں وہ میں باکس کھول کے پیسے اٹھا کے لے جاؤں اور جا کے میں پمفلٹ خرید کے جمعے کے بعد تقسیم کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے کر دیں، اور ادھر سے باپ بڑی مشکل سے مسجد میں آ گیا، یہ بھی پمفلٹ خرید کے آ گیا، جمعہ ختم ہو گیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اللہ کا فقیر بن کے اللہ کے دین کی نوکری کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے پمفلٹ تقسیم کر رہا ہوتا ہے، پھر کچھ پمفلٹ اس کے ہاتھ میں بچ جاتے ہیں، باہر بارش آنا شروع ہو جاتی ہے، والد بیٹھا رو رہا ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں نہ روئے، اس کی محنت کا ثمرہ اللہ نے اس کو دنیا میں دکھا دیا ہے۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، کوئی نہ آیا، دوبارہ دستک دی، کوئی نہ آیا، تیسری مرتبہ دستک دی، ایک بڑی آئی، اس چھوٹے سے بچے نے اس کو ایک چھوٹا سا پمفلٹ اس کو دے دیا۔ اس بڑیا کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، 3 منزلی گھر تھا، وہ اوپر ایک اس نے رسی کا پھندا بنا کے اس میں لٹک کے مرنا چاہتی تھی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، وہ کہتی ہے میں نے کہا کوئی غریب ہوگا، میرا دروازہ کون کھٹکاتا ہے، میرے پاس کون آتا ہے، میرے دکھوں کو کون سنتا ہے، میرے غموں کو کون سنتا ہے، کوئی فقیر آج آیا ہوگا چلا جائے گا۔ دوسری مرتبہ ایسے کیا، تیسری مرتبہ میں نے کہا میں تو مر رہی ہوں، چلو کسی فقیر کی ضرورت ہی پوری کریں۔ اور آگے وہ چھوٹا بچہ میری زندگی کے لیے خیر کا سامان بن کے آیا، میں نے پمفلٹ لیا۔ وہ پمفلٹ کا ٹاپک کیا تھا؟ ٹاپک یہ تھا کیا ہم سے بھی کوئی محبت کرتا ہے؟ اس نے پڑھا کہ ہم سے کوئی محبت کرتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ محبت کرتا ہے۔ کہا پھر جس وقت اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں پھر میں مروں کیوں، میرے ساتھ محبت کرنے والی ذات اللہ کی موجود ہے۔ بس سوچتی رہی، ادھر پھر عصر کا وقت ہو جاتا ہے، ادھر سے اتفاقاً باپ اور بیٹا دونوں آ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر امام صاحب کی بات اس بڑیا کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ امام صاحب پوچھتے ہیں آج تک اذانیں بھی سنے، خطبے بھی سنے، وعظ بھی سنی، تقریریں بھی سنی، آپ کے دل کے اوپر اثر نہیں کی کوئی بات، لیکن آج آپ کے دل کو کیسے تبدیل کر گئی یہ بات؟ کہنے لگی وجہ پوچھنی ہے تو وجہ یہ ہے مجھے نہیں پتا وہ بچہ کون تھا، لیکن میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ اس نے ایک مجھے پمفلٹ دیا، میں مرنا چاہتی تھی، اس پر لکھا تھا کہ مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ پھر اچانک اتفاقاً وہ بچہ آتا ہے تو اس کی طرف وہ بڑھیا اشارہ کر دیتی ہے۔ ان کی وجہ سے آج ایک مرنے والی عورت مسلمان ہو رہی ہے، اور میرے اور آپ کے کردار اور اخلاق کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک
ایک بدو آیا فبال فی طائف المسجد، اس نے آ کے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا، فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس کو ڈانٹو نا، مسجد میں پیشاب کیا ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں اس کو ڈانٹو نا، یہ میرے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اس کو کیوں نہیں ڈانٹا اور کیوں نہیں اس کو تکلیف دی؟ کیونکہ اگر اس کو صحابہ کرام کو نہ روکتے، محدثین نے لکھا ہے اگر نہ روکتے ہو سکتا تھا وہ مسجد میں بھاگتا، مسجد سارے کے اندر گندگی ہو جاتی اور اس کا سطر بھی لوگوں کو ظاہر ہو سکتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو حکم دیا اس پر ڈول لا کر انڈیل دیا جائے۔ میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے کہ کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ اور ادھر اپنی بیوی کو کہتے ہیں اے تو کیڑے کارٹون جام چھڑے نے، یہ کارٹون کہاں سے لفظ آیا ہے، یہ کس نے دیا ہے لفظ، یہ کارٹون کیڑے تو جام چھڑے نے۔ ایسے لفظ کہنے سے آپ کا بچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اختیار نہیں کرے گا، پھر وہ ٹوم اینڈ جیری یا موٹو پتلو کی صورت کو اختیار کر کے ان کی نقلیں کر کے بوڑھے بابا کا مذاق بھی اڑائے گا اور تیرے ساتھ بھی مذاق کرے گا جب تو نے اس کو کارٹون کہا ہے۔ اور ادھر ماں کون سا کام ہوتی ہے، بچے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے عمل سے زیادہ، آپ کے بول سے زیادہ آپ کا عمل جو ہے وہ بچوں کے لیے تربیت میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتا ہے، سب سے زیادہ اہمیت۔ باپ کیا کہتا ہے اپنی بیگم کو، کہتا ہے میں تنوں جاننا تو بہت بڑا ڈرامہ ہے، اب یہ ڈرامہ کہاں سے آیا ہے، نہیں کہتے۔ اور ادھر یہ کون سا کام ہے، بیوی کہتی ہے مینوں بھی پتہ ہے، سارا دن لوگوں نے فلمیں سنا دے، مینوں بھی پتہ ہے۔ یہ کیا باتیں چل رہی ہیں، یہ مسلمانوں کے گھرانے ہیں، یہ کفار کے گھرانے ہیں۔ اللہ کی قسم قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، جس طرح میرے پیغمبر نے یہودیوں کا بتایا تھا، آج بھی یہودی ویسے ہیں، جیسے عیسائیوں کا بتایا تھا ویسے بھی عیسائی آج ویسے موجود ہیں، جیسے مشرکین کا کہا تھا ویسے مشرکین آج بھی موجود ہیں۔ صرف مسلمان ویسے نہیں ہیں جیسے اللہ کے پیغمبر نے قرآن میں اللہ کی وحی کے ذریعے سے بتایا ہے۔ تو یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں، اور کیا ہے، یہودی ویسے، عیسائی ویسے، مشرکین ویسے، کفار ویسے، اور ہم ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے قدم کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کے لیے۔ آخری بات اور اجازت، ایک شخص اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جی میری بچی تھی، لوگ تانے دیتے تھے، میں دور جنگل میں لے گیا اور میں جا کے اس کو دفن کر دیا میں نے، تو یہ بیٹی روتی تھی اور کہتی تھی بابا میں نے کون سی غلطی کی ہے، بابا میں نے کون سی غلطی کی ہے۔ آج اپنے بیٹوں کو معاف کر کے غصہ بیٹیوں پہ نکالنے والوں پیغام سنو۔ آج وہ بھائی جو اپنی بیٹیوں کو مارتے ہیں ان کو پیغام ہے، دعوت ہے، یہ وہ بیٹیاں، یہ وہ بہنیں ہیں جو آپ کے کپڑوں کو دھوتی ہیں، جو آپ کے کپڑوں کو دھو کے استری کر رکھتی ہیں۔ ادھر بابا آئے، کسی پروگرام پہ جانا ہو، کسی میٹنگ پہ جانا ہو، باپ کے کپڑے میلے ہوں، بیٹی ہاتھ پہ سے پکڑ کے کہتی ہے بابا آپ نے فلاں میٹنگ پہ جانا ہے، آپ نہا لیں، غسل کر لیں، آپ کے کپڑے میں نے استری کر کے رکھے ہیں، بابا میں جوتا آپ کا اتنا پالش کر دیتی ہوں، آپ اس طرح کریں، آپ نہا لیں۔ بیٹی یہ کہہ رہی ہوتی ہے، باپ کہتا ہے کہ نہیں میں نے جلدی جانا ہے، بیٹی پکڑ کے طہارت خانے میں داخل کر دیتی ہے اور باہر سے کنڈا لگا کے کہتی ہے بابا نہائیں گے تو پھر آپ کو جانے دوں گی، ویسے نہیں جانے دوں گی۔ آج تو ان کے چہروں پہ تماچے مارتا ہے اور ان کے حقوق کو چھینتا ہے۔ اپنے بیٹوں کے نام کے اوپر داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، مصلی پہ اوپر کھڑے ہوئے امام بنے ہوئے ہیں، ممبر رسول کے وارث بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسے لوگ دین کے اوپر دھبائیں لوگ، ایسے ان کے کردار دھبائیں۔ بیٹی کو مجبوراً کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کے نام پہ کر، ساری زمین کر، بیٹی مجبور ہوتی ہے بابا آپ پریشان نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو ٹینشن نہ ہو، آپ کی راتوں کی نیند کے اندر خلل نہ آئے، ابا میں اپنی ساری زمین اور ساری جائیداد آپ کے بیٹوں کے نام کرنے کے لیے تیار ہوں، بابا یہ گھر کا دروازہ مجھ سے بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج ہمارا معاشرہ، ہمارے یہ حقوق، جیسے بچوں کے، بیٹوں کے حقوق ویسے بیٹیوں کے حقوق، یہ کہا جاتا ہے اس کے تجھے جہیز نہیں دیا، یہ جہیز دینے سے وراثت میں سے نہیں نکل جاتی،
وراثت کی برابر کی حصے دار ہے۔ اگر تو اپنی زندگی میں تقسیم کرے گا، اگر بعد میں تیرے مرنے کے بعد تقسیم ہوگی، پھر بیٹا 2 حصے لے گا، بیٹی 1 حصے لے گی، لیکن تو نے آج تو نے ظالمانہ کیا ہے، تو نے اللہ کو چیلنج کیا ہے، تو نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے، تو سود کما کے کمیشن کے نام کے اوپر حرام کما کے کھلاتا ہے۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن تو مجرم ہے، اللہ کی عدالت میں بھی مجرم ہے۔ میرے پیغمبر کے دین کے ساتھ دھوکہ کیے، تو نے کلمہ پڑھ کے غلطی کیے، نہ پڑھتا کلمہ اس طرح، تو نے میرے اللہ کی حدود کو پامال کیے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے پھر عذابات آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی اپنے ان نسلوں کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اب جو کام ملحدین کر رہے ہیں، ملحدین ہیں کون؟ جو اللہ کا انکار کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی رسول ہے، یہ زمین و آسمان بس اس طرح بن گئی، بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے یہ ایجاد آ گئی۔ اب سب سے زیادہ یونیورسٹیوں کے اندر یہی پڑھایا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو ملحد ہونے سے بچائیں، قادیانی ہونے سے بچائیں۔ آپ کے بچے یورپ آسٹریلیا میں پڑھتے ہیں، امریکہ میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ ان کو کوئی صحیح البخاری سے مسلم نہیں پڑھائی جاتی، وہاں پہ ان کو الہات پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے پڑھائیوں کو تھو کر کے اللہ کی قسم وہ ریڑھی لگا لیں۔ میرے نزدیک یہی اچھا ہے۔ اپنے ایمان کی، اپنی زندگی کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا فقط اللہ کی توفیق سے بیان ہوا، جو غلطی، جو کوتاہیاں اور کمیاں ہوئیں وہ مجھ سے ہوئیں، اللہ رب العزت مجھے بھی معاف فرمائے۔ اور اللہ رب العزت ہماری یہ نسل، ہمارے یہ پھول، یہ ہمارا چمنستان، اللہ اس کو آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔